إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تحزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے پیغمبر کی بیویو لستن کا احد من النساء ان اتقیتن تم دیگر دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو فلا تحزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کرے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور دستور کے مطابق بات کیا کرو خطاب امہات المومنین کو ہے لیکن قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اس بات میں نصیحتیں ہیں خطاب ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جس طرح جاہلیت کے دنوں میں عورتیں اظہار زینت کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے پیغمبر کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام،
آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حضرات اہل بیت عظام کے فضائل اور مناقب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے گھرانوں میں حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من الکنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کا انتخاب کیا، ان کو چنا، اور قریش کو کنانہ سے چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ ذوالجلال نے مجھے چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ان کے شرف کی وجہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک اس عظیم الشان گھرانے سے محبت کرنے کا اجر ملتا ہے، مگر افسوس اس عظیم گھرانے کے ساتھ محبت کرنے میں لوگ تین قسموں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ جو اہل بیت سے معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اہل بیت کے بارے میں غلو کا شکار ہیں اور شرعی حدود سے نکل جانے والے ہیں، اور تیسرا اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اعتدال پسند ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک قوم میرے ساتھ غلو کی وجہ سے، غلو کیا ہے؟ جو کسی کی شان ہو اس سے اس کو بڑھا کر پیش کرنا، اس سے اس کو بڑھانا۔ فرمایا غلو کی وجہ سے ایک لوگ آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ دشمنی اور بغض کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی۔ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا عقیدہ افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ ہی وہ غلو کرتے ہیں، نہ ہی وہ تنقیص کرتے ہیں، وہ سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل سنت تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت عظام سے محبت رکھتے ہیں، مگر گمراہ فرقے بعض اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں، مگر بقایا بہت سارے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی تنقیص کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے نزدیک تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور درود میں ہم اللہ ذوالجلال سے یہی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے ہاں آل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، جس میں سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ اور تمام ازواج مطہرات، اسی طرح آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، وہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہیں۔ علماء اہل سنت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ محبت کرنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ۔ فرمایا اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارے ہاں لازمی طور پر ایسا فرض ہے جس پر اجر دیا جاتا ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ نیکی ہے، جس طرح دوسری نیکیوں سے پر اجر ملتا ہے، اسی طرح آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے سے بھی اجر ملتا ہے۔ اب سنیے اہل بیت کون ہیں، آپ کے آل کون ہیں۔ اللہ ذوالجلال
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس اپنی مدت ملازمت ختم کرنے کے بعد واپس آئے، اللہ مالک فرماتے ہیں وَصَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آئے، اہل میں ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ فرماتے ہیں امام زبیدی بِأَهْلِهِ ای زوجتہ و اولادہ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ اس طرح اہل میں ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے گھر والے، گھر والوں سے مراد سب سے پہلے بیوی لیا جاتا ہے، اس کے بعد اولاد ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں بھی یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد اس گھر کے رہائشی، اہل الرجل سے مراد جو اس کے خاص ہوں، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی نواسیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان لگایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا محشر الناس یا محشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اضاہ فی اہل بیتی، مسلمانوں کی جماعت وہ کون ہے جو میری حمایت کرے اس آدمی کے مقابلے میں جس نے میرے اہل بیت پر تہمت لگا کر مجھے تکلیف دی۔ یہاں اہل بیت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا فواللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کو پاک دامن نہیں سمجھتا ہوں۔ اہل بیت سے مراد حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور وسیع تر مفہوم میں آپ کی اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد میں جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر پانچتن پاک کہا جاتا ہے جی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حالانکہ میرے بھائیو دوستو ذرا غور تو فرمائیے کہ سیدنا فاطمہ کو تو اہل میں شامل کر لیا، لیکن ان کی والدہ سیدہ خدیجہ جو ہے وہ اہل سے باہر اس کو کر دیا۔ اسی طرح ان کی سیدہ فاطمہ کو اہل میں شامل کر لیا، لیکن ان کی باقی تین بہنیں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل، آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد میں جتنے بھی مسلمان ہوئے اور اسلام پر رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مطلب، حضرت عبد المطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب اور فضل بن عباس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں صدقہ کی وصولی پر مقرر کریں تاکہ ہم اس تنخواہ سے اپنی شادی کا سامان کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، فرمایا صدقہ کی آمدنی آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کی اولاد کو بھی اپنا اہل کہا، پھر خمس کے مال سے ان کی شادی کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اس سے پہلے 4 مرتبہ اللہ ذوالجلال یا نساء النبی کر کے خطاب فرما رہے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، پھر آخر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ذوالجلال چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں پاک صاف کرے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، جہاں آپ کے ازواج مطہرات کے علاوہ اور کوئی بھی ساکن نہیں ہے۔ ایک اور مقام سن لیجئے، لوگ یہاں کہتے ہیں یہاں جی اہل بیت سے مراد یہ 5 بزرگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین ہیں۔ اب ایک اور مقام سن لیجئے، فرشتے آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کر خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ اما سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی تھی، جب انہوں نے یہ بات سنی ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنسنا کس بات پر کہ اب میں بھی بوڑھی اور میاں صاحب بھی بوڑھے، میں بھی بانج، اب یہ بھی بوڑھے، کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ مالک ذکر فرما رہے ہیں وَمَا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ان کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، کہنے لگی ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو پھر کہنے لگی قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، میں بھی بوڑھی اور میاں صاحب بھی بوڑھے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ ہمیں بیٹا دے گا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے اہل بیت، اے گھر والی، اللہ کے حکموں پر تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں جو تم پر ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت قرآن نے بیوی کو سب سے پہلے کہا۔ یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں انکم ہے پہلی جگہ، تو بھائیوں انکم جو ہے کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، لیکن بیویاں جمع مؤنث ہوتی ہیں۔ اب سنیے اس مقام پر بھی بیوی ایک ہے، لیکن اللہ فرشتوں نے کیا کہا؟ علیکم، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب ایک اور مقام سنیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن کو بھیجا موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا اور جا کر اس کا خیال رکھ۔ اب جب فرعونیوں نے اس صندوق کو پکڑا، نکالا، بچے کو دودھ پلانا چاہا، فرمایا ہم نے دودھ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام قرار دے دیا۔ اب وہ دودھ نہیں پی رہے، فرعون پریشان ہے، تو ان کی بہن کیا کہتی ہے؟ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہم ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے اہل بیت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں اور اس کے لیے وہ خیر خواہ ہوں؟ یہاں بھی یکفلون ہی کہا، وہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کی بلاغت، اللہ ذوالجلال کی علم و حکمت کو دیکھیں، تینوں جگہ عورتوں کا ذکر ہے اور تینوں جگہ جمع مذکر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک حدیث ہے، کساء والی حدیث، چادر والی حدیث، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، سیدہ فاطمہ کچھ کھانا لے کر تشریف لائیں، آپ نے فرمایا فاطمہ جاؤ گھر جاؤ، اپنے خامد علی کو بھی اور بچوں کو بھی حسن حسین کو لے آؤ۔ وہ تشریف لاتے ہیں، ایک چادر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ سب بزرگ بیٹھ گئے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے چادر کا جو باقی حصہ تھا بچا ہوا پکڑا
اور ان حضرات کو ڈھانپ دیا، پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے 2 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے، میرے خاص لوگ ہیں، ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے، انہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنے آپ کو چادر کے اندر کرم کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں؟ فرمایا انک اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، تو میرا بہترین اہل ہے اور یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں، اور وہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیویاں اور آخرت میں بھی جنت میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو صدقے کی گائے بھیجی گئی، واپس کر دی، فرمانے لگے انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے دیگر رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے، اللہ ذوالجلال جس میں آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، کوئی میری جانب سے عہد نہ کرے، کوئی معاہدہ نہ کرے مگر میں خود کروں یا علی کرے۔ فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ تبوک کے لیے نکلے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے والوں پر مقرر کیا۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے جہاد پر، کیا آپ مجھے بچوں کے عورتوں کے لیے چھوڑ گئے؟ فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، فرق اتنا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں ہیں، 10 مبشرہ میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل ملک من السماء فاستأذن اللہ ان یسلم علی، فرمایا آج ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جس نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی کہ اللہ ذوالجلال مجھے میرے پاس سلام کے لیے بھیجیں۔ فرمایا فبشرنی ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا چنانچہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، صفات عالیہ اور آپ کے حسن اخلاق سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں، اور ان کا انداز گفتگو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتی آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے وہ بھی اسی طرح کرتی۔ فرمایا فرشتے نے آ کر یہ بھی مجھے خوشخبری دی وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ سید حسن و حسین
جنت کے عورتوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے سیدنا حسن اور حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دعا کر رہے تھے اللہم انی احبھا فاحبھہما، یا اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بڑا خیال رکھو۔ عصر کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر مسجد سے نکلے، سیدنا حسن بچے تھے کھیل رہے تھے، اپنے سیدنا ابو بکر نے فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، فرمایا وقال ابی شبیہہ بالنبی لا بالعلی، حسن میرا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ اول ابو بکر کہہ رہے ہیں حسن میرا باپ تم پر قربان ہو جائے، تیری شکل تو رسول اللہ سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ اور علی رضی اللہ تعالی ہنسنا شروع کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس کا بھی بہت ہی ادب احترام کرتے تھے۔ جب وہ پاس سے گزرتے حضرت عمر حضرت عثمان اپنی سواریوں پر ہوتے، اتر جاتے، جب تک وہ دور نہ چلے جاتے وہ اپنی سواریوں پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر کی بیٹی عائشہ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے، سیدنا عمر کی بیٹی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ تو کس طرح ان کی آپس میں محبت تھی، اسی محبت کو اسی طرح بھی دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھے، اور یہ تینوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسن کے 2 بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اور طلحہ ہیں، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ان کے نام کوئی بھی نہیں بتاتا، نام تبدیل کر دیے ہیں۔ اسی طرح سید التابعین حضرت علی بن حسین زین العابدین نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، بچے کا نام عمر تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ اسی طرح دیگر اہل بیت نے بھی اپنے اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام سے رکھے۔ بھائی نام کسی بچوں کے نام کوئی ان کے ناموں پہ ہی رکھتا ہے جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، آپس میں محبت بھی تھی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب و سب رسول اللہ کے اہل ہیں، ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔
اللہ ان کی سچی محبت عطا فرما، ان میں غلو نہ ہو، اللہ ان کی تنقیص نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اعتدال کا عقیدہ ہے، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت کو ہمارا ذریعہ نجات بنا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ کچھ بزرگ بھائی بیمار ہیں، کچھ بزرگ ہمارے مولانا یوسف انور صاحب، عبدالرشید عراقی صاحب، دیگر علماء بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔